میں ایف بی نیوز کے طرف سے جو ہے نا ٹیم کو تمام راجہ شہزاد صاحب کے نگرانی میں آئی ہوئی ہے ان کا تمام شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم ہر پازیٹیو چیز کو اجاگر کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو راجہ شہزاد حمید۔ آج میں اپنے پروگرام آپ کی آواز شہزاد راجہ کے ساتھ حاضر ہوں، اور ناظرین آج ہمارا سیگمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جگنو کی جو 1 سال پہلے تقریباً ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، جو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، اس پہ کمنٹس آئے تھے۔ وہ ایسا جگنو تھا کہ جس نے پورے ڈسٹرکٹ چکوال کو اپنی روشنی سے جگمگایا، اور اسپیشلی ایسے لوگوں کو کہ جو کم عمری میں غلط ایکٹیویٹیز کا شکار ہوتے تھے، ان کو کرکٹ کی جانب راغب کیا۔ اس نے اپنی نوجوانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو ایسے راہ پہ گامزن کیا، قرآن پاک حفظ کیا اس نے، اور اس کے بعد کرکٹ کا شوق اسے پیدا ہوا۔ اس نے کرکٹ کھیل کے اپنے ڈسٹرکٹ چکوال کو نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کو ٹیپ بال کیسے کھیلی جاتی ہے اس نے بتایا، اور اس نے اپنے ہم عمر نوجوانوں کو اس شو سے اجاگر کیا، ان کے ذہنوں کو۔ اور آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی اس جگنو کی جب ہم نے وہ پروگرام کیا تھا تو ان کے بھائی ملک مفید صاحب، ملک بلال، ملک احسن، ملک احسان اور ملک منیب اور دوسرے جن بھائیوں کا میں نام نہیں لے پا رہا، اور ان کے اسپیشل جو ان کے قرآن پاک حفظ کرنے کے استاد تھے قاری صاحب، قاری وقار صاحب، میں ان کو اسپیشل اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور اس دوران ہماری گفتگو کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جگنو کے نام پہ اس کی روشنی کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی اس کاوش کو جاری و ساری رکھیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ان مرد مجاہدوں نے بھی اپنے اس بھائی کی لاج نبھائی ہے، اس کے نام کو زندہ رکھا ہے، اور یہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کو دوبارہ سے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو یہ 48 ٹیموں نے حصہ لیا، ایک ایونٹ کرایا گیا جگنو 11 کے نام سے۔ جگنو 11 ان کی اپنی یہاں پہ ٹیم تھی، اس کے علاوہ 48 ٹیموں نے مختلف اضلاع کی اور مختلف ایریز کی ٹیموں نے یہاں پہ حصہ لیا، اور یہ تقریباً 10 سے 15 دنوں پہ مشتمل یہ ایک یہاں پہ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کا آج فائنل میچ کھیلا گیا ہے، اور اس کو جگنو 11 نے ہی جیتا ہے۔ اور جگنو 11 کے ہونہار کھلاڑی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چونکہ ٹائم کی بھی تھوڑی کمی ہے، یہ کپ ان کے ہمارے سامنے موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ہم ان نوجوانوں سے بھی بات کریں گے۔ اس ٹیم کے کیپٹن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جگنو کے ساتھ کھیلتے تھے، آج جگنو کی یاد میں کھیل رہے ہیں، ان کے کیا جذبے ہیں، اور جو گراؤنڈ میں واقعی ان کے ایک جو جذبات تھے، جو ان کے کھیلنے کا انداز تھا، وہ ان جگنو کی شرٹ پہن کے اور ان کی ایکٹیویٹی سے، ان کی جو ان کا سٹائل تھا، اسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ جگنو سے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ کرکٹ سے کتنی لگن رکھتے ہیں، اور جگنو کے اس نظم کو یہ کتنا بڑھا پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں جو کیپٹن تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہی کی زبانی انٹروڈکشن ان کا آپ سے کروائیں گے، اور ان کی کیا کیفیت تھی وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کر رہے تھے فیلڈنگ بہت اچھی تھی۔ جگنو ہمارا بھائی تھا، اسی کے نام پہ ہم نے اپنی ٹیم کو حفظ کیا اور اپنے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو عزت کے ساتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ کمپلیٹ کیا۔ بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹورنامنٹ جیتا بھی۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم نے یہ ٹورنامنٹ ون کیا اور پورے علاقہ میں اپنے بھائی کا نام روشن کیا۔ سیرت چونکہ عزم تھا ایک جگنو کا کہ وہ اس چیز کو لے کے آگے، اور میں نے جو دیکھا ہے، ہم نے بھی بیٹھے کی ہے اس کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک ویٹ بھی کرتا ہوتا تھا اور بڑے اچھے انداز سے وہ اپنی بات پہنچاتا تھا لڑکوں تک کہ یار وہ غلط ایکٹیویٹی کا شکار نہ ہوں۔ تو آپ کیا قدم پہ چل کے آپ کیا پیشے تھا؟ تقریباً 2011 میں نے جگنو کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی۔ بہت چھوٹا بچہ تھا میں، نامی جس میں کھیلتا تھا،
اس ٹائم سے لے کے جب تک پچھلے سال تک بہت میں اس کے ساتھ ایک کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، اور اس نے یہی نشے سے دور رکھا ہمیں جتنے بھی لڑکے ہمارے گاؤں کے جو ینگ تھے، ینگسٹر کو سکھاتا رہا کس طرح کھیلنا ہے، کس طرح کھیلنا ہے، کون سے گاؤں میں کس طرح پرفارم کرنا ہے. اسی کے سکھائے ہوئے طریقوں سے ہم نے الحمدللہ آج اس کی جو محنت تھی جو اس نے ہم پہ کی تھی وہ رنگ لائی اور ہم یہ ٹورنامنٹ جیتے ہیں. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. آپ نے یہ سیرت بھائی کے کمنٹ دیکھے تو جگنو گھر والوں کے لیے بھی ایک شمع تھا، ایک روشنی مہیا کرتا تھا. جگنو قرآن پاک اس کے جو کولیگز ہیں وہ بھی رو رہے تھے اور وہ بھی جگنو کر رہے تھے، اور جو اس کے کرکٹ فیلو تھے وہ بھی جگنو کر رہے تھے. یہ ایک بہت بڑی ہستی اور ایک نوجوانی میں وہ خالق حقیقی سے جا ملا. بلا شبہ اس کی یہ جگہ کور نہیں ہوتی، لیکن ان جوانوں کے حوصلے دیکھ کے تو ہمیں لگتا ہے کہ جگنو کبھی اس کی روشنی کم نہیں ہوگی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان نوجوانوں کو ہمت بخشے کہ یہ اس کے عزم کو آگے بڑھائیں، اس کی روشنی کو مزید پھیلائیں. ہمارے ساتھ یہ ایک اور بھائی موجود ہیں، انہوں نے بھی وہاں میدان میں ان کی جو ایکٹیویٹیز دیکھی، وہ اگر آپ پورا میچ وزٹ کریں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس اسٹائل سے کس طریقے سے یہ کھیل رہے تھے. یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. السلام علیکم. وہ تو میں میری کے نام سے پہچانا چاہتا ہوں، اور جو میں میری بنا ہوں یہ جگنو کی وجہ سے بنا ہوں. میرا چچا کا بھائی تھا، تو آرگنائز کرتے ہیں اس کو مسلسل 2 ماہ میں 5 سے 6 ٹورنامنٹ جیت چکے ہیں، اور ہر ٹورنامنٹ کو ہم اسے بہت مس کرتے ہیں. میری ہم نے جو دیکھا ہے آپ نے بہت نمبر پرائز ایک جو آپ نے ون کیے ہیں، اور گراؤنڈ میں جتنی دیر آپ رہے ہیں میچ کے دوران تو میری ہو رہی تھی. تو کیا فیلنگ تھی، کس جذبے سے آپ کہہ رہے تھے، تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ. جذبہ بس یہی تھا کہ اپنا ٹورنامنٹ کا باہر بھی ہم تقریباً 4-5 ٹورنامنٹ ون کر چکے تھے، تو ہوم ٹورنامنٹ کا پریشر کا بھی تھا، لیکن یہی تھا کہ ہم نے شرٹیں بنوائی تھی جگنو کی، تو مس بھی کر رہے تھے، لیکن یہی کوشش تھی کہ یار یہ ہمارا اپنا ٹورنامنٹ اور ہم اسے جیتنے کی پوری کوشش کریں. مس بہت کیا جگنو بھائی کو. تو میرا وقت کم اور فرینڈ زیادہ تھا، کیونکہ سیرت بھائی والی بات ہم 2009-10 میں ہم اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کافی کچھ سیکھنے سے ملا ہے. ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آج آپ نے گراؤنڈ میں دیکھا ہے. تو وہ ہمارا استاد تھا، میرا تو بھائی نہیں تھا، تو بہت مس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بہت شکر ہے کہ ہم یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہیں. مجھے کبھی امکان ہے اس چیز کا، مجھے یقین ہے کہ یہ جس طریقے سے جس انداز سے جگنو کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے، اور اس کو کروڑ جنت نصیب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہاں قبر میں بھی ہنستا ہوا رکھے. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کرکٹ کے میدان میں، بلکہ یہ ایک انعامات اناؤنس کر رہے تھے، تو ان کی فیلنگ بھی دیکھنے والی تھی. ان کا گلا بھی جو ہے نا وہ صاف نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے جذبے جوان تھے. تو یہ مطلب اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہہ رہے تھے. تو ان کا بھی جذبہ ایک واقعی بہت وہ دیکھنے والا تھا. ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. السلام علیکم. میرا نام راجہ فیصل عزیز ہے، اور میں سب سے پہلے تو ایف پی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ اسپیشلی ہمارے اس میچ کی کوریج کے لیے آئے اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمیشہ ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت پازیٹیو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اور پازیٹیو نیوز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ جمال جگنو میرا ایج فیلو تھا، یہ ان سے بہت بچے جو ہیں جونیئر تھے. ہم نے تقریباً 2001-2002 میں کرکٹ کو اسٹارٹ کی. اس ٹائم اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں نے کرکٹ کو اسٹارٹ کیا، اچھی کرکٹ کو اسٹارٹ کیا، اچھی کرکٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا، پازیٹیو کرکٹ کو پروموٹ کیا. انفارچونیٹلی پچھلے سال ان کی گراؤنڈ میں ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ کے بعد کافی 6-7 ماہ 8 ماہ تک ہماری کرکٹ بالکل اسٹاپ رہی، رکے رہے. کچھ ہم ذہنی طور پہ بھی کافی پریشان تھے، اور گراؤنڈ میں جانے کا اتنا کوئی مطلب ذہن نہیں بنتا تھا. چھوٹوں نے، میری نے، سیرت نے، انہوں نے چھوٹا ہو کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ٹیم کو متحد دوبارہ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے نام کو زندہ رکھنا ہے، ہم یوں خاموشی سے سائڈ پہ ادھر ہی بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے. ہم نے کرکٹ کھیل لیا اور اس کرکٹ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے جگنو کو. تو ان کی ڈیتھ سے پہلے، جمال جگنو کی ڈیتھ سے پہلے 1 ویک پہلے انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک پہ کہ T10 خانپور کمنگ سون. تو وہ پھر ہم نے ایک ارادہ بنایا کہ جی ان کی ایک خواہش تھی آخری کہ خانپور میں T10 ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. اس خواہش کو لے کے ذہن میں مد نظر رکھ کے
ہم نے پروسیجر سٹارٹ کیا، ٹیموں سے رابطہ کیا، ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے قاری وقار صاحب نے ہماری بہت ہیلپ کی. تو ہمارا پہلے یہ شیڈیول تھا کہ ہم 32 ٹیمز تک اس کو 32 ٹیمز تک رکھیں گے، لیکن اس انسان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اس انسان کا مزاج اتنا اچھا تھا کہ ہم سے بہت ساری ٹیموں نے ریکویسٹ کی کہ ہم جمال جگنو کے نام پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو ہم نے کھیلنا ہے، آپ کسی صورت بھی ہو ہماری ٹیم انٹر کرے. پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے 48 ٹیمز تک ہم نے ملک مقید صاحب سے مشاورت کی، بھائی بلال صاحب سے مشاورت کی، ملک شعیب فضل جو ان کے بھائی ہیں ان سے مشاورت کی. انہوں نے کہا کہ کسی کو اس ٹورنامنٹ میں ناراض نہیں کرنا، جو بھی آئے جگنو کے نام پہ آ رہے ہیں لوگ ان کو آنے دو. ہر ٹیم کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، ہر ٹیم کو باعزت طریقے سے وہاں پہ بٹھانا ہے، ٹھنڈا پانی پلانا ہے، کولڈ ڈرنکس خدمت کرنی ہے، تاکہ وہ جگنو کا نام اور وہ رسپیکٹ لے کے جائے خانپور گراؤنڈ سے، تاکہ وہ باہر جا کے بات کرے کہ جگنو کے نام پہ انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا ہے. تو ہمیں بہت پازیٹیو اس چیز کا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے. بہت شکریہ رائی صاحب. السلام علیکم. سر یہ سب سے پہلا جو یہ ٹورنامنٹ تھا نا خانپور کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ، آج سے پہلے کسی بھی ٹورنامنٹ میں 48 ٹیم نے حصہ نہیں لیا، نہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. یہ پہلا ٹورنامنٹ تھا جس میں 48 ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ہمارے بھائی کے نام تھا، جگنو کے نام، اور ہمارے پوری کوشش تھی کہ ہم اپنے جگنو کے نام کو روشن رکھیں. نیکسٹ ایئر ہم پھر ایک ٹورنامنٹ اسی نام سے سیکنڈ میموریل ٹی10 کرکٹ ٹورنامنٹ خانپور کروائیں گے، اور وہ 64 ٹیمز پہ مشتمل ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیمیں اچھا سپورٹ کریں گی، ہمارے ساتھ دعوت کریں گی. باقی جگنو کی جہاں تک بات ہے، جگنو ہمارا بھائی تھا تو اس کی ہم بات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بات نہیں کر سکتے. آپ نے جذبات دیکھے ان زمانوں کے، تو یہ جگنو کی روشنی کبھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ کم نہیں ہونے دیں گے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے لوائقین کو، ان کے بھائیوں کو جنہوں نے ہم تک محنت کر کے انہوں نے اپنے کاموں سے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو فری کر کے تو اس بھائی کا جذبہ اس کو کم نہیں ہونے دیا، اور ہر ایک کی آواز پہ لبیک کا، اور اتنا بڑا ایونٹ کس طرح مینیج کیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اتنے منظم طریقے سے اس کو انہوں نے پایا تقدیر تک پہنچایا. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہوتا ہے، انہیں اس کو اجازت دیں. اللہ نے میں ایف بی نیوز کے طرف سے جو ہے نا ٹیم کو تمام راجہ شاداب صاحب کے نگرانی میں آئی ہوئی ہے ان کو تمام شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم ہر پازیٹیو چیز کو اجاگر کریں گے. میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی محلے کی مسجد میں بطور امام مسجد مقرر کیا ہے.